السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ چائنا ڈیولپمنٹ فورم، عالمی موسمیاتی ترقی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال، مال بردار ٹرین نیٹ ورک، ہورگس بندرگاہ، سب وے اسٹیشن کی خوبصورتی، چینی مشروبات کی مقبولیت سمیت دیگر دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے عالمی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال سے ثابت قدمی سے آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی معیشت میں بڑھتی ہوئی تقسیم اور غیر یقینی چیلنجز کے حل کے لیے تمام ممالک کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے عالمی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے تناظر میں کھلے پن اور تعاون کو ثابت قدمی سے آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ عالمی معیشت میں بڑھتی ہوئی تقسیم اور غیر یقینی چیلنجز کے حل کے لیے ممالک کو اپنی منڈیوں کو کھولنا ہوگا اور کمپنیوں کو وسائل کا اشتراک کرنا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ چین دنیا بھر کی کمپنیوں کا خیر مقدم کرے گا، مارکیٹ تک رسائی بڑھائے گا، کاروباری خدشات دور کرے گا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو چینی مارکیٹ میں گہرے انضمام کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ لی چیانگ نے مزید کہا کہ چین آزاد تجارت کو تحفظ دے گا اور عالمی صنعتی اور سپلائی چینز کو مستحکم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ملک زیادہ فعال میکرو پالیسیاں نافذ کرے گا، معاشی اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرے گا اور ضرورت پڑنے پر نئی پالیسیاں متعارف کروائے گا تاکہ معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ڈھانچے کے اصلاح اور رکاوٹوں کے خاتمے سے کاروباری ماحول بہتر ہوگا۔ فورم میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے کاروباری افراد، حکومتی اہلکاروں، ماہرین اور بین الاقوامی تنظیموں کے 720 سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے بیجنگ میں چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشی استحکام کو فروغ دینے اور کثیر الجہتی نظام کے تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین عالمی امن و ترقی کے لیے مستحکم کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی وزیراعظم کے مطابق صنعتی اور سپلائی چینز میں رکاوٹیں بحران کو بڑھائیں گی، جبکہ معاشی دباؤ کی پالیسیاں سب کے لیے نقصان دہ ہیں۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ نے بیجنگ میں چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں معاشی عالمگیریت کو فروغ دینے اور کثیر الجہتی نظام کے تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین عالمی امن و ترقی کے لیے مستحکم کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ لی چیانگ کے مطابق صنعتی اور سپلائی چینز میں رکاوٹیں بحران کو بڑھائیں گی، جبکہ دباؤ کی پالیسیاں سب کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا ایک ایسے جنگل میں بدل جائے جہاں طاقتور کمزور کا شکار بنے تو یہ انسانی تاریخ کا المیہ ہوگا۔ چین تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑا ہوگا اور انصاف کے ساتھ عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کی معیشت میں جدت، تخلیقی صلاحیتوں اور گھریلو گردش کی وسیع صلاحیت موجود ہے جو مستحکم ترقی کو یقینی بنائے گی۔ چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2025 میں صحت، صارفین کی ضروریات، مصنوعی ذہانت اور پائیدار سپلائی چینز جیسے اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کی جانب سے عالمی یوم موسمیات کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ کے موضوع ابتدائی انتباہ کے فرق کو ایک ساتھ پر کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمین کو موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز درپیش ہیں، جبکہ گزشتہ سال ریکارڈ گرم ترین سال رہا۔ چین کے محکمہ موسمیات نے 2025 میں عالمی موسمیاتی ترقی کے رجحانات پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ عالمی یوم موسمیات کے موقع پر جاری کی گئی اس رپورٹ کا موضوع ابتدائی انتباہ کے فرق کو ایک ساتھ پر کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زمین کو موسمیاتی تبدیلی کے بے مثال چیلنجز درپیش ہیں، جبکہ پچھلے سال ریکارڈ گرم ترین سال رہا۔ عالمی حدت کے باعث شدید موسمی واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس نے آفات سے بچاؤ کے لیے انتباہی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چین نے موسمیاتی آفات کی نگرانی، پیش گوئی اور انتباہی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے نمایاں کوششیں کی ہیں۔ رپورٹ میں مصنوعی ذہانت جیسی جدید ٹیکنالوجیز کو موسمیاتی شعبے کی ترقی کا
کلیدی محرک قرار دیا گیا ہے۔ چین کے موسمیاتی ماڈلز فینگچنگ، فینگلی اور فینگشن کو کامیابی سے نافذ کیا گیا ہے، جبکہ فینگیون سیٹلائٹس کی ڈیٹا خدمات 130 ممالک تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ اقدامات چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی معاونت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین کے محکمہ موسمیات کی جانب سے عالمی یوم موسمیات کے موقع پر بیجنگ میں سائنسی آگاہی کے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا، جہاں عوام کے لیے جدید موسمیاتی ٹیکنالوجیز اور مشینی سامان کی نمائش کی گئی۔ شرکاء کو فضائی جہاز رانی، بحری نقل و حمل اور مالیات جیسے شعبوں میں موسمیات کے استعمال سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کی گئیں۔ چین کے محکمہ موسمیات نے عالمی یوم موسمیات کے موقع پر بیجنگ میں سائنسی آگاہی کے پروگرامز کا اہتمام کیا۔ ادارے کے کیمپس کو عوام کے لیے کھولا گیا، جہاں جدید موسمیاتی ٹیکنالوجیز اور مشینی سامان کی نمائش کی گئی۔ شرکاء کو فضائی جہاز رانی، بحری نقل و حمل اور مالیات جیسے شعبوں میں موسمیات کے استعمال سے متعلق جدید ترین معلومات فراہم کی گئیں۔ نمائش میں سیٹلائٹ ڈیٹا، موسم کی پیشگوئی کے آلات اور مصنوعی طریقوں سے موسم پر اثر انداز ہونے والے سسٹمز کو بھی دکھایا گیا۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق عوام کو موسمیاتی مشاہداتی مراکز، سیٹلائٹ نمائش گاہوں اور سائنسی لیبارٹریز تک رسائی دی گئی تاکہ وہ موسمیات کے شعبے میں ہونے والی ترقی کو قریب سے سمجھ سکیں۔ اس موقع پر ایک ذہین موسمیاتی روبوٹ کو بھی متعارف کرایا گیا، جو لوگوں سے بات چیت کر کے موسم کی پیشگوئی، سفر کی منصوبہ بندی اور موسم انتباہ سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ روبوٹ 230 ارب پیرامیٹرز پر مشتمل ہے اور اسے موسمیاتی ڈیٹا کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ صارفین کے سوالات کے جوابات دینے، ڈیٹا کی تشریح کرنے اور فیصلہ سازی میں بھی معاون کردار ادا کرتا ہے۔ سروسز کے معیار کو بہتر بنانا چین کے نئے جاری کردہ منصوبے کا ایک اہم مرکز ہے۔ چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے مطابق اس سے کنزمپشن کے نظام کو اپ گریڈ کرنے اور طلب کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے مطابق سروس کی کھپت کے معیار کو بہتر بنانا کھپت کو فروغ دینے کے لیے چین کے نئے جاری کردہ منصوبے کا ایک اہم مرکز ہے، جس سے کھپت کے ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے اور طلب کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ حال ہی میں چین نے کھپت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کا ایک منصوبہ منظر عام پر لایا ہے، کیونکہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ملک کی طلب کو معاشی ترقی کا مرکزی انجن اور اینکر بنانے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل آفس اور ریاستی کونسل کے جنرل آفس کی جانب سے جاری کردہ اس منصوبے کا مقصد کھپت کو بھرپور طریقے سے فروغ دینا، اندرون ملک گھریلو طلب کو فروغ دینا اور آمدنی میں اضافہ اور مالی بوجھ کو کم کر کے اخراجات کی طاقت میں اضافہ کرنا ہے۔ 8 بڑے حصوں میں منظم یہ منصوبہ آمدنی میں اضافے، خدمات کی کھپت کے معیار میں اضافے، بڑے پیمانے پر کھپت کو اپ گریڈ کرنے اور کھپت کے ماحول میں بہتری جیسے عوامل کو بیک وقت حل کر کے ایک جامع نقطہ نظر اپناتا ہے۔ خدمات کی کھپت کے حوالے سے کوششوں کی توجہ بزرگوں اور بچوں کی دیکھ بھال سمیت ثقافت، کھیلوں اور سیاحت میں کھپت کو بڑھانے اور اندرون ملک کھپت کو فروغ دینے پر ہوگی۔ چین کے معاشی طور پر متحرک دریائے یانگسی ڈیلٹا خطے نے سال کے پہلے 2 مہینوں میں درآمدات اور برآمدات میں تاریخی کارکردگی دکھائی ہے۔ کسٹم کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں خطے کا کل تجارتی حجم 2.5 خرب یوان تک پہنچ گیا ہے، جو قومی اوسط سے 2.3% زیادہ ہے۔ چین کے معاشی طور پر متحرک دریائے یانگسی ڈیلٹا خطے نے سال کے پہلے 2 مہینوں میں درآمدات اور برآمدات کے معاملے میں تاریخی کارکردگی دکھائی ہے۔ کسٹمز کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں خطے کا کل تجارتی حجم 2.5 خرب یوان تک پہنچ گیا، جو قومی اوسط سے 2.3% زیادہ ہے۔ اس خطے کا چین کی کل بیرونی تجارت میں 38.2% شیئر ہے، جو اس کی معیشت میں مرکزی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ ہائی ٹیک مصنوعات کے برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جہاں انٹیگریٹڈ سرکٹس کی برآمد 75.77 ارب یوان اور صنعتی روبوٹس کی برآمد 48.3% بڑھ کر 65 کروڑ یوان تک پہنچی۔ خطے کے روبوٹس چین کی کل صنعتی روبوٹ برآمدات کا 51.6% ہیں اور 82 ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ خطے نے ایشیائی ممالک، بیلٹ اینڈ روڈ شراکت داروں اور RCEP کے رکن ممالک کے ساتھ تجارت میں بھی مستحکم ترقی کی ہے۔ پرائیویٹ کمپنیوں نے
डिजिटल तब्दीली, ब्रांडिंग और आलमी मार्केट में तोसी के ज़रिए अपना किरदार अदा किया है। चीन के मुख्तलिफ शोबों में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को नुमाया फ़रोग मिला है। केटरिंग, सयाहत, बुजुर्गों की देखभाल और तिब्बी खिदमात समेत कई शोबे टेक्नोलॉजी की मदद से अवामी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। होंगजो के कम्युनिटी सेंटर में शाओशी नामी रोबोट कुत्ते ने बुजुर्गों की देखभाल में मुआवनत शुरू कर दी है। चीन के मुख्तलिफ शोबों में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल को नुमाया फ़रोग मिला है। कैटरिंग, सियाहत, बुजुर्गों की देखभाल और तिब्बी खिदमात में कई शोबे टेक्नोलॉजी की मदद से अवामी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। हांगजो के एक कम्युनिटी सेंटर में शाओशी नामी रोबोट कुत्ते ने बुजुर्गों की देखभाल में मुआवनत शुरू कर दी है। ये रोबोट अद्वियात पहुंचाने, याद दहानियाँ करने और बुजुर्गों के साथ चहलकदमी करने जैसे काम अंजाम देते हैं। शेंगजो के एक रेस्तोरां में ऑटोमेटिक बावर्ची रोबोट्स ने खाना पकाने का काम संभाल लिया है। अमले की जानिब से अज्जा और मसाले डालने के बाद मशीन सिर्फ चंद मिनटों में पकवान तैयार कर देती है। सारिफीन के मुताबिक जायका और खुशबू बिल्कुल शेफ़ जैसा है। रेस्तोरां में एक डिस्प्ले स्क्रीन पर पकवान की सूरत हाल और तादाद भी देखी जा सकती है। तिब्बी शोबे में AI तशख़ीस और इलाज में कलीदी किरदार अदा कर रही है। सूबा ज़ेजियांग के अस्पतालों में आउट पेशेंट वार्ड्स और फार्मेसीज़ में AI टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाया गया है। माहिरीन के मुताबिक मसनूई ज़हानत सारिफीन को ज़्यादा ज़ाती नौयत के सहूलियात फराहम करके मईशत को नई राहें दिखा रही है। चीन की 41वीं एंटार्कटिक मुहिम न्यूजीलैंड से बहीर रास के लिए रवाना हो चुकी, जो खिज़ाम में एंटार्कटिक साइंसी तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकी मिशन पर काम करेगी। ये एंटार्कटिका में चीन का मौसमी खिज़ां का पहला तहकीकी मिशन है। चीनी और बैनुल अक़वामी साइंसदान एंटार्कटिक साहिल के करीब गहराई में माहौलियाती निज़ाम की खोज के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चीन की 41वीं एंटार्कटिक मुहिम न्यूजीलैंड से बहरा रास के लिए रवाना हो चुकी है, जो ख़ज़ा में एंटार्कटिक की साइंसी तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकी मिशन सर अंजाम देगी। यह एंटार्कटिक में चीन का मौसम ख़ज़ा का पहला तहकीकी मिशन है, जिसमें चीनी और बैनुल अक़वामी साइंसदान एंटार्कटिक साहिल के करीब गहरी खलीज के माहौलियाती निज़ाम की खोज के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 41वीं एंटार्कटिक मुहिम के नायब रहनुमा ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुहिम साइंसी तफ़हीम में अहम किरदार अदा करेगी। इस सीज़न के दौरान मिशन में पूरे माहौलियाती निज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत नायाब है। मुहिम की टीम में चीन, अमरीका, बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 44 मुहक़्क़ीन शामिल हैं। माहिरीन बहरा रास में तारीख समंदरी माहौलियाती निज़ाम पर तहकीक करने में तकरीबन 1 माह गुजारेंगे। अगरचे एंटार्कटिक समंदर में मौसम गर्मा की तहकीकात के बारे में बैनुल-अक़वामी आदाद-ओ-शुमार वाफर मिक़दार में मौजूद हैं, लेकिन दूसरे मौसमों के बारे में आदाद-ओ-शुमार की शदीद कमी है। चीन यूरोप मालबरदार ट्रेन नेटवर्क ने रवां साल 1000 सफ़र मुकम्मल कर लिए। 2024 के मुकाबले में तकरीबन 8 दिन पहले ये संगे मील अबूर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और कीमियाई सामान से भरी चीन यूरोप मालबरदार ट्रेन शियान इंटरनेशनल पोर्ट स्टेशन से पोलैंड के लिए रवाना हुई। चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन नेटवर्क ने रवां साल 1000 सफ़र मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे 2024 के मुकाबले में 8 दिन पहले ये संग मील अबूर किया गया है। इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, मैकानी हिस्सों और कीमियाई सामान से भरी चीन यूरोप माल बरदार ट्रेन शियान इंटरनेशनल पोर्ट स्टेशन से पोलैंड के शहर मालाज़वेरे के लिए रवाना हुई। ये 2025 में चीन यूरोप माल बरदार ट्रेनों के लिए 1000वां सफ़र है। कारकर्दगी बढ़ाने के खातिर शियान रेलवे ब्यूरो ने एक ज़हीन स्टेशन सिस्टम तैयार करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया है, जिससे ऑपरेशन के औकात में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। शियान इंटरनेशनल पोर्ट स्टेशन इस वक्त 18 बैनुल-अक़वामी ट्रंक लाइनें चला रहा है, जो यूरेशिया भर में बड़े माल बरदार ज़राए की जामे कवरेज को यकीनी बनाता है। चीन यूरोप माल बरदार ट्रेनों ने इस साल मजबूत ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी है। रोज़ाना औसतन 14 रवानगी के साथ हर 100 मिनट में एक ट्रेन शियान बैनुल-अक़वामी पोर्ट स्टेशन से रवाना होती है या पहुंचती है।
شمال مغربی چین کے خود اختیار علاقے میں واقع خورگس بندرگاہ سے 2025 کے پہلے 2 مہینوں میں 47,000 تجارتی جہازوں کی آمد و رفت ہوئی۔ خورگس کسٹمز کے مطابق یہ آمد و رفت 14% اضافہ اور ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ہر روز بندرگاہ سے برآمد کی جانے والی سینکڑوں تجارتی گاڑیوں میں چینی نئی توانائی والی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خرگوش کسٹمز کے مطابق شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں واقع خرگوش بندرگاہ نے 2025 کے پہلے 2 مہینوں میں 47,000 تجارتی گاڑیاں برآمد کیں، جو سال بعد سال 14% اضافہ اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ ہر روز بندرگاہ کے ذریعے برآمد کی جانے والی سینکڑوں تجارتی گاڑیوں میں سے چینی نئی توانائی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کی چینی ساختہ کوچز اور مشینری گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ بندرگاہ نے اپنے کسٹم کلیئرنس ماحول کو مسلسل بہتر بنایا ہے۔ اب یہ کمپنیوں کے لیے متعدد منصوبے پیش کرتا ہے، جن میں براہ راست کسٹم ٹرانزٹ بھی شامل ہے۔ اس وقت بندرگاہ پر کمرشل گاڑیوں کے برآمدات کے لیے کسٹم کلیئرنس فاسٹ ٹریک بھی چل رہا ہے، جس سے کلیئرنس کا دورانیہ 30 گھنٹے سے کم ہو کر 5 گھنٹے رہ جاتا ہے، جس سے کارکردگی میں 80% سے زائد اضافہ ہوتا ہے۔ چین میں سب وے اسٹیشنز کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کی جانب سے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سیاح ان حیرت انگیز مقامات کا رخ کرنے لگے۔ ویڈیو میں چین بھر میں 13 حیرت انگیز سب وے اسٹیشنز کو دکھایا گیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کی جانب سے چین میں سب وے اسٹیشنوں کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے والی ایک ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد متعدد سیاح ان حیرت انگیز مقامات کی تعمیراتی دلکشی کی تعریف کرنے کے لیے ان حیرت انگیز مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ 14 مارچ کو وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے بین الاقوامی سوشل میڈیا پر چین کے سب سے خوبصورت سب وے اسٹیشن کے عنوان سے ایک ویڈیو جاری کی، جس میں ملک بھر میں 13 حیرت انگیز سب وے اسٹیشنوں کو دکھایا گیا تھا۔ غیر ملکی سیاحوں کو چین کا دورہ کرنے کی دعوت دینے والی اس ویڈیو نے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی ہے اور گھریلو اور بین الاقوامی سطح پر گرما گرم بحث کو جنم دیا ہے۔ پچھلے سال کے آخر تک چین نے 54 شہروں میں 325 شہری ریل ٹرانزٹ لائنیں کھولیں اور چلائیں، جو 10,000 کلومیٹر سے زیادہ کا احاطہ کرتی ہیں اور 6,000 سے زیادہ اسٹیشنوں پر فعال ہیں۔ 2024 میں ان ریل ٹرانزٹ لائنوں نے 30 بلین سے زیادہ سفری ٹرپس کا انتظام کیا۔ متعدد شہروں میں سب وے اسٹیشنوں کا ڈیزائن اپنی منفرد اور جدید خصوصیات کی وجہ سے نمایاں ہے، جو ثقافتی ورثے، جدیدیت اور قدرتی خوبصورتی کا امتزاج ہے۔ ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے درمیان چین میں بین الثقافتی سرگرمیوں کے دوران روزمرہ زندگی سے متعلق ذاتی تجربات کا تبادلہ ہوا۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ حالیہ انٹرویوز کے دوران چین میں زیر تعلیم مختلف ممالک کے طلبہ نے ملک میں بین الثقافتی تبادلے کی تقریبات میں شرکت کی۔ ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی طلباء نے چین میں بین الثقافتی تبادلے کی سرگرمیوں کے اپنے ذاتی تجربات کا تبادلہ کیا اور اقوام کے مابین ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے میں نوجوانوں کے کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ حالیہ انٹرویوز میں چین میں زیر تعلیم انڈونیشیا، ویتنام، کرغزستان اور ملائیشیا کے طلباء نے ملک میں بین الثقافتی تبادلے کی تقریبات میں اپنی شرکت اور جامع ثقافتی تعامل کی اپنی تفہیم پر تبادلہ خیال کیا۔ طلباء کے نزدیک انہیں بین الثقافتی تبادلے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بے شمار مواقع ملے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز ایونٹ ہے جہاں طلباء کو کھانے، موسیقی، پرفارمنس اور روایات کے ذریعے بھی اپنی ثقافتوں کا اشتراک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ثقافتی تبادلے رکاوٹوں کو توڑنے اور مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک ساتھ لانے میں مدد کرتے ہیں۔ مواصلات ثقافتی انضمام کی کلید ہے۔ ان نوجوانوں نے ثقافتوں کے مابین پل کا کردار ادا کرنے اور سرحدوں کے آر پار باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں نوجوانوں کے اہم کردار کے بارے میں اپنی بصیرت کا تبادلہ بھی کیا۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں چینی مشروبات کے برانڈز دھوم مچانے لگے۔ مشروبات اپنی مناسب قیمتوں کے ساتھ گاہکوں کا دل جیت رہی ہیں۔ چین کے چائے کے برانڈز کو اپنے اچھے ذائقے کی بنا پر صارفین کی گہری دلچسپی حاصل ہو رہی ہے۔
सिंगापुर जैसे जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में चीनी मशरूबात के ब्रांड्स धूम मचा रहे हैं, दोस्ताना कीमतों के साथ ग्राहकों के दिल जीत रहे हैं, जबकि दुकानों के मालिकान को अपने इफ्तिताई अमल को हमवार करने और कम लागत के साथ काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। चीन के चाय ब्रांड्स शानदार तजर्बात और कदर पर मबनी मसनूआत का मुरक्कब पेश करते हैं और सिंगापुर में सारिफीन इनमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सयाहों के नज़दीक वो सिंगापुर के दौरे के दौरान चीनी ब्रांड्स के म्यार और किफ़ायतचारी से बेहद मुतासिर हुए हैं। चीनी मसनूआत सस्ती हैं लेकिन फिर भी आला म्यार की हैं। सिंगापुर में फ्रेंचाइज़र कहते हैं कि सिंगापुर में अफरात ज़र बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि चीनी मशरूबात ब्रांड्स को सिंगापुर लाने से सिंगापुर में भी सस्तापन वापस आएगा। ऐसे कारोबारी अफराद तरबियती प्रोग्राम के लिए चीन भी आए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो कारोबार के बारे में अहम मालूमात को दीगर फ्रेंचाइज़ तक पहुंचा सकें। गर्म मौसम बहार ने चीन भर में मौसमी सयाहत को फ़रोग दिया है। सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त चीन के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख कर रही है ताकि मुतहरिक रंगों के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वस्ती चीन के शहर वुहान में चेरी के 5 लाख से ज़ायद दरख्त खिल रहे हैं जो दूर दूर से सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं। गर्म मौसम बहार ने अपने साथ चीन भर में मौसमी सियाहत को फ़रोग दिया है। सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त मुख्तलिफ सियाहती मकामात का रुख कर रही है ताकि मुतहरिक रंगों के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वस्ती चीन के सूबे हुबे के शहर वुहान में चेरी के 5 लाख से ज़ायद दरख्त खिल रहे हैं जो दूर दूर से सयाहों को अपने जानिब मतवज्जे कर रहे हैं। वुहान यूनिवर्सिटी जो चेरी के फूलों को देखने के लिए सैर फहरिस्त मकामात में से एक है, में रोज़ाना सयाहों की तादाद 40,000 से ज़ायद देखी गई है। ईस्ट लेक चेरी ब्लूम गार्डन में भी बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया है, जिसमें 6 मार्च को इफ्तिताह के बाद से 4 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने शिरकत की है। चेरी के फूलों के अलावा पार्क में सयाहों की तफरीह के लिए चो ओपरस में सकाफती परफॉर्मेंस भी हैं। वुहान के गैर मुल्की सयाहों के लिए नई वीज़ा फ्री पॉलिसी ने सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ दिया है। मुकामी तियानही हवाई अड्डे पर गैर मुल्की मुसाफिरों की तादाद में पिछले साल के मुकाबले में 160% इजाफा हुआ है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन की मुईशत के हालात और मुस्तकबिल। चीन का ग्लोबलाइजेशन के लिए कलीदी किरदार है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन की इक़्तिसादी तरक्की की तारीख देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आप मईशत के हवाले से माहिर हैं, तो आप चीन के मईशत के हालात और मुस्तकबिल के बारे में कैसे देखते हैं? जी देखें, जहाँ तक चीन का ताल्लुक़ है, ये इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी, और चीन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलता रहेगा। जैसे आपको मालूम है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक रोड जो मंसूबा था, उसका एक फ्लैगशिप था BRI का, जिसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ चीन की मदद से। उसमें सड़कें बनाई गई, उसमें मोटरवेज़ बनाई गई, उसमें एनर्जी प्लांट्स लगाए गए। तो हम जो ये मदद हमें मिली तकनीकी साइड पे भी और फिर फाइनेंशियल साइड पे भी, और अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, जैसे आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी बिग सेक्टर, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर को रिवाइव करें और इसको रियल इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएं। तो उसमें जब हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी आए हुए थे पिछले गर्मियों में, और उस वक्त हम शियान प्रोविंस गए थे, और वहाँ की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्टिकल फार्मिंग जब देखी, तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने फिर उस वक्त ये बात की कि हम पाकिस्तान से स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चर्स को भेजेंगे चीन, ताकि यहाँ से वो
جو ہے ایجوکیشن لے سکیں اور اس کو اور جو ٹیکنالوجی یہاں استعمال ہو رہی ہے تو اس کو سکسیس ٹرانسفر کیا جائے انٹو پاکستان تاکہ ہماری زراعت کے شعبے میں مدد ہو سکے. تو تقریباً 1000 اب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چین آ رہے ہیں ٹو گیٹ دیٹ ایجوکیشن اینڈ وی موو فارورڈ. سو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ چین کے ساتھ نہ صرف ہمارے بڑے دیر پائد اور لانگ اسٹینڈنگ برادرلی ریلیشن شپ ہے اور ہم جو فائنینسنگ سائڈ ہے اس پہ ہم بہت مشہور ہیں، لیکن گوئنگ فارورڈ ہمارا اب یہ ہے کہ چائنا سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور دوسرا ٹیکنیکل سپورٹ اور اسسٹنس چاہیے. اس میں جو میں نے ابھی زراعت کے شعبے کی بات کی اور ابھی میں جس پینل سے آ بھی رہا ہوں تو اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی، دیٹس دا سیکنڈ ایریا جہاں چین ہماری گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ بہت مدد کر سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے جو ہم گرین پروجیکٹس اور سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی جو چین نے پیش قدمی کی ہے اور جو پروگرس کی ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اس ایریا میں بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ چائنا کی کوآپریشن کے ساتھ ہم جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ویدر از ڈیکاربنائزیشن، جس طرح بیجنگ کی پولوشن کو ختم کیا گیا ان ریکارڈ ٹائم، اسی طرح لاہور میں ہمارا یہ مسئلہ ہے اس وقت، اس میں ہم تو یہ کئی شعبے ہیں جہاں ہم چین کے ساتھ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس وقت بہت ایشیائی فورم میں مختلف موضوعات پر بات چیت کی جا رہی ہے، تو آپ کی نظر میں بہت ایشیائی فورم علاقائی اور عالمی معیشت کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ میرے لیے پہلی دفعہ میں بواؤ فورم میں آیا ہوں اور کل سے جتنے میں نے سیشنز جو ہیں وہ اٹینڈ کیے ہیں، اور اس میں اگین آج بھی ایک اے آئی اور ٹیکنالوجی پہ ہے. کل جو ہینان کا فری ٹریڈ پورٹ کا جو سارا منصوبہ ہے تاکہ ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح اس کو ریجنل کنیکٹیوٹی اور لاجسٹکس کے لیے ایک اس کو ہب بنایا جائے. اور کل جو چائنا کے اکنامک ایکسپرٹس تھے ان کو بھی سن کے اس میں میری اپنی جو پہلے بھی ہمیں پتہ تھا، لیکن اس وقت جو ابھی ڈیولپمنٹ فورم بھی ہوا ہے اور یہ فورم از جسٹ آن دا بیک آف دیٹ. تو اس میں جو مین چیز ہے کہ جب باقی کچھ ممالک جو ہیں اور خاص طور پہ بڑے ممالک جو ہیں وہ پروٹیکشنزم کی بات کر رہے ہیں، وہ یونیلیٹرزم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کل سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جو انہوں نے بار بار کہا ہے کہ چین جو ہے از اوپن فار بزنس اور جو اینڈ ول کنٹینیو ٹو اوپن اپ. اور کل انہوں نے بڑے فیکٹس اور فگرز بھی دیے کہ امپورٹ، ایکسپورٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، آؤٹ ورڈ انویسٹمنٹ، اگر ہم نے گلوبلائزیشن کا ایجنڈا رکھنا ہے تو یہاں ابھی جتنی بات چیت ہوئی ہے بواؤ فورم میں تو اس کو دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں ہے اور جو یہاں سارے ممالک ریپرزینٹ کر رہے ہیں چین کی سربراہی میں، تو وی شوڈ اسٹے دا کورس ان ٹرمز آف گلوبلائزیشن. پاکستان اور چین کے درمیان دوستی صرف حکومتوں تک ہی محدود نہیں، یہ مخلص جذبہ دونوں ممالک کی عوام کے آپس میں روابط میں بھی جھلکتا ہے. چائنا پاک یوتھ ایکسچینج کمیونٹی میں شامل رضاکار فلاحی کام سر انجام دے رہے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان اور چین کے درمیان دوستی صرف حکومتوں تک ہی محدود نہیں، یہ مخلص جذبات دونوں ملکوں کے عوام کے آپس میں رابطوں سے بھی جھلکتا ہے.
चाइना पाक यूथ एक्सचेंज कम्युनिटी में शामिल ये रजाकार इस वक्त रावलपिंडी के एक कम आमदन वाले इलाके में हैं। इनमें जो है बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं फूड पैकेजेस में, मिसाल के तौर पे आटा, चीनी, चावल, दालें। तो ये बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक लोग यहाँ पर आते हैं और जिनकी जो है वो हम खिदमत करते हैं और इन्हें राशन देते हैं। ये देखने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें जो हैं आवाम में मोहब्बत जो है वो पैदा करती हैं। तो यकीनन ये जो लोगों के घर अब जाएगा ये सामान, वो खाएंगे और चाइना के लोगों को दुआएं भी देंगे और ज़ाहिर बात है कि उनके जो हैं वो मसाइल भी हल होंगे, उनका राशन जो है वो जो नहीं लोग खा सकते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। हम चाइना पाकिस्तान दोस्ती की तरफ से हम फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन करना इन रावलपिंडी on behalf of ये मुख्तलिफ चीनी इदारों और तंजीमों की तरफ से है, जैसा कि बीजिंग वन सफ़ेर फाउंडेशन और यहाँ पाकिस्तान में कायम मुख्तलिफ चीनी कारोबारी इदारे। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में हम 2000 से ज़ायद राशन पैकेज तकसीम कर चुके हैं। 2000 package packed in a different area. दोनों मुल्कों के नौजवानों पर मुश्तमिल ये तंजीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही काम अंजाम दे रही है। ये दरियाए झेलम के किनारे पहाड़ों के दामन में बसा गांव दुलाई है। इस बुनियादी स्कूल के बच्चों के लिए तदरीसी किट्स के साथ साथ यहाँ दीगर सहूलियात की फराहमी भी नौजवानों की इसी तंजीम ने मुमकिन बनाई। सेहत के शोबे में भी इन चीनी रजाकारों ने अपने पाकिस्तानी साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के छोटे इलाकों में तिब्बी आलात और सामान अतिया करने के अलावा वक्तन फवक्तन फ्री आई कैंप का एहतमाम भी किया, जिसे मुस्तकबिल में भी जारी रखने के लिए ये पुरज़्म है। गवर्नमेंट तो किसी अदारे को कंस्ट्रक्ट करवा सकती है, तो ये जो छोटे मोटे जो काम होते हैं, ये कम्युनिटी की तरफ से जो एफर्ट्स हैं, ये बड़ी काबिल सताइश है और बड़ी मावन साबित हो सकती है। ये चाइना पाक जो कम्युनिटी है, इन्होंने बारहा दफ़ा हमारे इस इलाके में बड़ा विज़िट किया। इस स्कूल की रिहेबिलिटेशन में या बच्चों को जो एसेसरीज़ थी, तदरीसी किट्स वगैरह वो दी। आज एक हमारे पास एक हेल्थ यूनिट है जिसमें कि लेबर रूम की हमारी बहुत अशद ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने इनसे विज़िट करवाया। तो इंशाल्लाह देखते हैं उसके लिए भी ये वो दामे दिल में हमारे साथ ये ताउन करें। माबिन चाइना पाक यूथ एक्सचेंज कम्युनिटी के रूह रवा हैं। उनका कहना है कि इस तंजीम के चीनी अरकान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तस्वुर करते हुए पाकिस्तानियों की इआनत करके उनसे अपनी शुक्रगुजारी का इजहार कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान यूथ एक्सचेंज ग्रुप ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गिलगित और दादू सिंध में लोगों की इआनत की है। हमने 1000 से ज़ायद लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी की सहूलत फराम की और अमराज़ चश्म के इलाज के लिए एक बुनियादी मरकज़ की तामीर भी कर रहे हैं। अलावा अज़ी हम रमज़ान में इफ्तार डिनर का एहतमाम भी करते हैं। ये मुसलसल 7 सालों से जारी है। ऐसे ही इफ्तार का इंतज़ाम दीगर शहरों में भी किया जाता है। ये यूथ कल को किसी जिम्मेदार जगह पर पहुंचेंगे। ये जो आज तावन है, ये उसका आपस में हमारा जो कोऑपरेशन है उसकी,
کل یہی جو لوگ جو ہوگے فیصلہ سازی کے جگہوں پر بیٹھے ہوں، یہ لوگ فیصلہ کرنے والے. تو نچلے لیول سے یوتھ کا جو آپس میں جو اتحاد و اتفاق ہے، یعنی آج ہم دیکھیں ابھی ہم بیٹھے تھے، ہم نے افطار کیا، اس میں ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے، چائنیز بھائی تھے، انہوں نے اس میں مدد کی کرتے ہیں. ہماری میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے عرصے سے کہ یہاں پر جب وہ اس طرح جو رمضان کے اندر جو یہ آرگنائزیشن ہے جس طرح یہ مدد کرتی ہے لوگوں کی، تو بات یہ ہے کہ یہ جو دوستی ہے نا، یہ یوتھ کی دوستی، یہ بڑی بنیادی چیز ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ کے اپنے کسٹمز کیا ہیں، آپ کے نامز کیا ہیں آپ کے. تو یہ ساری چیزیں جب یہ جو یوتھ اکٹھی ہو رہی ہے تو یہ پھر کل ایک انقلاب کی شکل اختیار کرے گی. یہی انقلاب ہوگا، یہ یوتھ کا جو آپس میں اتنا انٹریکشن ہے، یہی اس خطے کے اندر انقلاب پیدا کرے گا. 2019 سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ایک بڑی انپٹ ہے ان کی، اور یہ آپ سمجھیں کہ دے آر چینجنگ دا لائفس آف پیپل. تو یہ اس طرح کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی خاص طور پہ جب ہم نے راجن پور میں فلڈ میں کام کیا، سو وہاں کی جو حالت تھی اور جس طرح ان لوگوں کو ہم نے ایڈ کیا، دیٹ واز ٹریمنڈس. چین اور پاکستان کے درمیان یہ دوستی اور تعاون دلوں کو جیتنے کا سبب بن رہا ہے. مضبوط قریبی ربط کے ساتھ یہ برادرانہ تعلق آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشترکہ مستقبل کی بنیاد فراہم کر رہا ہے. ہمارے صدر مملکت شی جن پنگ نے کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی عوام کے درمیان دوستی ہے، اور عوام کے درمیان دوستی دلوں کے رابطوں میں مضمر ہے. عوام خصوصاً نوجوانوں کے درمیان رابطوں سے یہ دوستی مزید فروغ پائے گی، اور ہمارے پاکستانی بھائی چین کی محبت اور خیر سگالی کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو اس کو آپ کے ساتھ آلریڈی محبت ہوگی، وہ آپ کے لیے ہمیشہ پھر کھڑا رہے گا. تو یہ چائنا جو ہے، چائنا اور پاکستان ویسے بھی آپس میں دوست ہیں، پڑوسی ہیں، اور ہمیشہ ہماری مدد انہوں نے کی. جہاں پہ بھی مشکل آئی چائنا نے ہمارے ساتھ جو ہے نا مدد کی. اور اسی صورت میں ہمارے ساتھ چائنا پاک یوتھ ایکسچینج کمیونٹی جس کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جو بھی کام ہم ان کو بتاتے ہیں یہ اس پہ پورا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی مدد وہاں پہ کرتے ہیں. یوتھ از دا فیوچر آف بوتھ کنٹریز. تو یوتھ کا مل کے کام کرنا ایک بہت خوشائن بات ہے، کیونکہ یہی یوتھ کل ڈیسیژن میکرز ہوں گے. اور آج سے اگر ان دونوں کے درمیان اتنی کوارڈینیشن ہے تو کل انشاءاللہ ان دو کنٹریز کے درمیان اچھی فرینڈشپ اور مضبوط ہوگی اور کوارڈینیشن اور اچھی ہوگی. یہاں وقت ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. حلال کھانوں میں کچھ چھپے ہوئے پر اسرار ذائقے بھی ہیں جنہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے. حلال کھانوں کی تلاش دیکھیے اس رپورٹ میں. دوستو، حلال کھانوں میں کچھ چھپے ہوئے پر اسرار ذائقے ہیں جنہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے. سو میں نے انہیں تلاش کرنا شروع کیا. پھر آخر ہم نے ماسٹر ما سے ملاقات کی. بتایا گیا کہ ان کا خاندان اپنے حلال کھانوں کی وجہ سے مقامی علاقے میں بہت مشہور ہے. 对，我们家就是做那个正宗清真酒大碗的，要是说吃酒大碗就上我们家去就行，就在前边村里，吴营村。ماسٹر ما ہمیں اپنے گاؤں ووئنگ لے گئے. ووئنگ نامی گاؤں میں ہن شاہی خاندان کے بعض سے لوگ آباد ہیں. چونکہ ہوئی قومیت کے لوگ سن 1304 سے ووئنگ نامی گاؤں میں منقی ہوئے، اس لیے انہیں اب یہاں رہتے ہوئے 700 سال ہو چکے ہیں. مقامی آبادی اب 5300 افراد پر مشتمل ہے. ان میں زیادہ تر ہوئی قومیت کے باشندے ہیں. بلا شبہ مقامی کھانے میں اسلامی تہذیب کی خصوصیات ہیں.
哥，别看人了。 जब मास्टर माँ के घर वालों को मालूम हुआ कि हम हलाल खाने की तलाश में हैं, तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि वो हमें खानों में अपनी महारत दिखाना चाहते थे। अभी अंकल ने कहा कि आज वो कोई कौमियत के मेहमानों के लिए खुसूसी पकवान तैयार करेंगे। इन पकवान का एक खास नाम है 9 दावन, यानी 9 बड़े बर्तन। इनमें बीफ, मटन, मछली और सब्जियां शामिल हैं। सच कहती हूँ कि आंटी ने अभी बहुत जल्दी कहा, इसीलिए मुझे भी वाज़ेह तौर पर याद नहीं आया। वैसे हम उनके मुंतज़िर हैं। माँ ने कहा कि 9 बड़े खाने बुनियादी तौर पे बीफ, मटन और चिकन से तैयार होते हैं, लेकिन इनमें गोभी, समुद्री पौधे, खुम्बियाँ, टोफू और दीगर सब्जियों को भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के पकवान गोश्त और सब्जियों के इम्तिजाज पर मुश्तमिल होते हैं। इनके ग़िज़ाई अज्जा बहुत तवानाई बख्श है। 9 बड़े खानों की खुसूसियत ये है कि नीम तैयार शुदा अशिया को सूप के साथ मिलाकर स्टीमर में रखा जाता है, जिससे ये पकवान ज्यादा नरम और मजेदार होते हैं। 9 बड़े खानों में से हर एक डिश का एक खास मतलब भी है। मसलन ब्रेस्ट बीफ जिंदगी में सुर्ख रंग जैसी खुशहाली की अलामत है, और मीटबॉल्स को होती हैं तो उसे यूं समझा जाता जैसे लौक का इकट्ठा होना। तली हुई रोज अपनी सुनहरी रंगत की वजह से दौलत और खुशी की अलामत है। तली हुई हैगीज जिंदगी में सब कुछ होने की अलामत है। खस्ता मछली साफ और फलावानी की अलामत है। ब्रेस्ट चिकन खुशकिस्मती की अलामत, जबकि मिक्स सब्जियां एक अच्छी फसल की अलामत है। पकवान तैयार हो गए हैं। नौ बड़े खानों को एक मरबा शिकल में तरतीब दिया गया है, जिसमें हर तरफ 3 पर्दे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस तरह देखते हैं। अंतिमा ने कहा कि अगर आप दरमियानी बर्तन को हटा दें तो ये चीनी जुबान में लफ्ज़ हुई की शिकल है। यह हुई कौमियत की अलामत को जाहिर करता है और साथ ही साथ ये लफ्ज़ हुई घर वापस आने की भी अलामत है। इसलिए इन पकवानों से ये जाहिर किया जाता है कि मेहमान खानदान के अफराद की तरह होते हैं और इनका घर वापस आने पर खैर मुकदम किया जाता है, और इससे मेहमान नवाजी में कोई कौमियत के खुसूसियात और जोश का इजहार होता है। मुझे ये डिश बहुत अच्छा लगता है। इसके बाहर लोटस रूट है और अंदर मेरे ख्याल में कबाब जैसा है। सुबह से बाहर तक
ये सारे लोग हैं इसकी तैयारी में मसरूफ़ होते रहते हैं, लेकिन बहुत मज़े का है और क्योंकि मैंने इसमें भी मदद की है इसीलिए मुझे और मज़ेदार लगता है। आज का फूड मूवमेंट बिलाशुबा सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। चीनियों के लिए खाना किसी की भूख मिटाने की जरूरियात से कहीं ज्यादा है। यह खुशी और गम बांटने का एक जज्बाती रिश्ता है। हमने हुई कौमियत के अपने दोस्तों के जोशो खरोश को दिल की गहराइयों से महसूस किया। यह है अच्छे खाने का हकीकी मफ़हूम और वो राज जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है। हलाल खानों की तलाश आज कामयाब हो गई। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।